کیا آپ جانتے ہیں کہ بحر مردار کسے کہتے ہیں اور یہ سمندر کہاں واقع ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے مردار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج ہم آپ کو اردن میں موجود ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ بحر مردار ایک طلسماتی سا نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے۔ بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیلی شہر الخلیل ہے جہاں کی حضرت موسیٰ کی قبر پوشیدہ ہے۔ اردن خود تو سطح سمندر سے 300 میٹر بلند ہے، مگر بحر مردار سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ بحر مردار کو ایک سمندری جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں۔ یہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا، یعنی یہ 67 کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر چوڑا ایک ایسا کنواں ہے جس کی اپنی گہرائی بھی 370 میٹر تک ہے۔ اسے بحر مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے 30 سے 25 میٹر تک زیادہ نمکین ہے۔ 3500 سال سے متنظم رہنے والے اس پانی میں کیلشیم، سوڈیم، کیلشیم کلورائڈ کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یہ نمکیات اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑھا کر دیا ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس پر بس انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا تیر سکتا ہے۔ بحر مردار پر کوئی کشتی آج تک نہیں آئی۔ دنیا بھر میں سیاح بحر مردار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، البتہ یہودی عیسائی اس کے تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس عائد ہے۔ اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں۔ اس میں نہانے کو غسل پیڑا کہا جاتا ہے۔ بحر مردار کا ساحل 160 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ تورات کے سفر تکون میں ہے، جبکہ بابل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن مجید کی 9 سورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ 350 سال قبل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ستون، امورا اور کئی بستیاں غرق ہو گئیں، جن کی دریافت 7 سال قبل سال 2015 میں امریکی تحقیقاتوں نے 10 سال کی تلاش کے بعد کی ہے۔ ان دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹون کولر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارچوں کی مدد سے کی گہرائی میں دیکھا تو 6 پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی، جن میں پرانے درخت ان کی شاخیں تک موجود ہیں، جو سمندری نمکیات کے باعث 3500 سال بعد بھی محفوظ ہیں۔ انبیاء کرام کے جد اجل حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کی بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ اور سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل مسافتیں طے کر کے ترکی کے شہر شنالی عرفہ میں ٹھہرا، جہاں نمرود کی بادشاہی تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی، جس کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں اور حوالوں میں سنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قافلے کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور سدوم کے مقام پر آئے۔ سدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان کا یروشلم کہتے ہیں۔ سدوم کے باسی جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جائے، مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں اور وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔
شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت سے بحر مردار آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بحر مردار اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستی ہے۔ اس بستی میں اکثر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں، اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر رکھ دیا، اور نیچے کے بڑے بڑے پتھریں اور چٹانیں اور پانی ابھر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں مردار نے بالکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا۔ اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بحر مردار کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوہر سمندر سے بالکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا کہ وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیموں نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لکھ لیے ہیں، مگر ان سے کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ بحر مردار کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون آلود پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔